أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارے دوستو، بھائیو، ہم وطنوں، میں آج آپ کو اس کلپ میں امریکہ کی طرف جانے والا وہ جہاز جس کو ٹائٹینک کہا جاتا ہے، جو کہ 1912 میں 1500 مسافر سمیت سمندر میں غرق ہوا تھا، اور اس کے بنانے والے جو انجینئر تھا، اس کے بعد اس کا مالک تھا، وہ برطانیہ کا ایک بہت بڑا دولت مند انسان تھا۔ اس نے جب اس جہاز کی مضبوطی کو ملاحظہ کیا تو اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میرا جہاز تو اتنا مضبوط ہے کہ اسے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی نہیں ڈبو سکے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بعض اوقات یہ اونچے متکبرانہ بول بھی پسند نہیں ہیں، وہ کبھی ایسی باتوں پر بھی گرفت فرما لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک برطانیہ کے خاندان کی چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں برطانیہ میں ایک خاندان تھا جن رکھا تھا کہ امریکہ جانے سے، وہاں پر کام کرنے سے، وہاں ترک وطن کر جانے سے ڈالر بہت آ جاتے ہیں، گھر میں خوشحالی بہت آ جاتی ہے، پیسہ بہت آ جاتے ہیں، مشکل زندگی آسان ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ امریکہ کا رخ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے مفادات بھی ہیں وہاں پر۔ تو اس خاندان نے اپنا اس ذاتی مکان تھا وہ انہوں نے فروخت کر دیا، اور فروخت کر کے انہوں نے بذریعہ ٹائٹینک یہ برطانیہ امریکہ جانے کے لیے انہوں نے ٹکٹیں بھی خرید لی۔ صبح اتفاق ہوا اس طرح، وہ جو سے جانے والا خاندان تھا، اس کے خاندان کے افراد میں سے ایک لڑکے تھا، اس لڑکے کو ایک ہلکے کتے نے کاٹ لیا۔ اب ڈاکٹروں نے اس کا علاج کرنا شروع کر دیا، اور اس کے گھر کے باہر ایک گتا سا لگا کر لکھ دیا گیا کہ اس گھر کے افراد یا یہ لڑکا ہے اتنے دنوں تک یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب آ کے 3-4 دن رہ گئے تھے کہ ان کی ٹکٹوں ان کے جانے کا وقت قریب تھا۔ اس خاندان نے اللہ تبارک تعالیٰ پر بہت سارے باتیں کسنا شروع کر دیں کہ ہم بے قسمت ہیں، ہم بہت بدبخت لوگ ہیں، ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں۔ آپ نے قسمت کا رونا شروع کر دیا، اتنی مشکل سے اپنا ہم نے جمع پونجی جو سی تھی مکان بیچ کے ہمیں ٹکٹیں خریدیں، اب ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم امریکہ بھی نہیں جا سکتے۔ تو نے اس قسم کی باہر امریکہ کے نہ جانے کا یہ اپنا بہت افسوس کا اظہار کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے مختلف قسم کی باتیں کی۔ ہوا اس طرح کہ اب جس ٹائٹینک پر انہوں نے جانا تھا وہ سن 1912 کو وہ سمندر میں 1500 مسافر سمیت وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب جو ان سے اگلے 1-2 دن تھے، اس زمانے میں بھی یہ اخبارات کا رواج تھا۔ اب اس خاندان میں سے ایک فرد وہ چائے کی دکان پر جاتا ہے، چائے کی دکان پر جاتا ہے، وہاں پر اس کے سامنے یہ اخبار پڑا ہوتا ہے۔ اخبار پہ مین سرخی ہوتی ہے، وہ سرخی یہ ہوتی ہے کہ ٹائٹینک جہاز جس نے امریکہ جانا تھا، جو کہ امریکہ کے لیے روانہ ہوا، 1500 مسافر سمیت سمندر میں وہ ڈوب گیا ہے۔ جب اس شخص نے اس سرخی کو دیکھا تو اس کو جس دل میں روشنی آئی کہ شکر ہے کہ ہم اس بحری جہاز کے ساتھ ہم نہیں گئے، اگر ہم جاتے تو ہم بھی غرق ہو جاتے۔ اس وقت اس شخص نے یہ ایک میز پر مکہ مارا، تھینکس گاڈ، اس نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس جہاز کے ساتھ ہم وہاں پر نہیں گئے، اگر ہم بھی جاتے تو ہم بھی ڈوبنے والوں میں شمار ہوتے۔ تو دوستو، بھائیو، انسان کسی وقت ایسی چیز کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو ادراک نہیں ہوتا، اس کا شعور بڑا محدود ہوتا ہے، اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے،
اور وہ اس نقصان کی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیزیں انسان کے حق میں بہتر ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے نفع ہوتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، وہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس میں تمہارا نقصان پوشیدہ ہوتا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ تو ہمیں اپنے تمام معاملات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے، یہی مومن اور مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔